یہ لمبے لمبے بال ہمیشہ پینٹ کوٹ میں ملبوس دکھائی دیتے ہیں. آپ کا حلیہ کہیں سے بھی مذہبی مبلغوں جیسا نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو جیسا عقیدہ ہوتا ہے، جیسا اس کا فرقہ ہوتا ہے، ویسا گیٹ اپ بھی لوگ کرتے ہیں. جی ہاں، اصل میں نا میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ہر لڑکا اور ہر لڑکی مذہبی مبلغ ہو. ہر لڑکا اور ہر لڑکی ہر وقت مذہبی مبلغ ہو. ٹھیک ہے، مذہب کا تو خیر میں لفظ نہیں لیتا، اسی کے میں اس کو میں تبدیل کر کے دین کا لفظ جو ہے نا، دین کا مبلغ ہو. جو ہے نا اصل لفظ جو اللہ نے بتایا ہے وہ دین. اللہ نے کبھی مذہب نہیں کہا. اچھا، ایک دفعہ بھی قرآن میں مذہب کا لفظ نہیں آیا. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ دین جس کے اندر ہم اس وقت عمران خان، نواز شریف، زرداری، آرمی، جو بھی سب کچھ، یہ پولیس، ہاں عدلیہ، یہ سب دین ہے. ہاں قرآن میں انہی الفاظ میں یہ دین ہے. عدلیہ دین ہے، پولیس دین ہے، آرمی دین ہے، پولیٹیکل جو نظام ہے ہمارا، سب سے پہلے یہ دین ہے. یہ ہیں اصل میں جو ہمارے بچے پال رہے ہیں. انہی کے بولے ہوئے الفاظ، لکھے ہوئے الفاظ جو ہے نا، وہ ہمارے بچوں پہ ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں. یہ ایجوکیشن پالیسی ہو، یا ایگریکلچر پالیسی، اکنامک پالیسی ہو، فورن پالیسی، ایوری تھنگ کمنگ فرام دی سیکٹرز ہی ہیں نا یہ سارے کے سارے. تو سپریم کورٹ اصل میں دین کا ادارہ ہے. قرآن میں جو کہا ہوا ہے، جو میرے نبی کی سیرہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، سپریم کورٹ دین کا ادارہ. علی بن ابی طالب قاضی القدہ تھے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قاضی تھے، فیصلے وہ کرتے تھے. تو جب حضرت علی بھی قاضی ہیں، میرا نبی قاضی سب سے بڑا، تو اس کا مطلب ہے مسلمان کا سب سے پہلا کام تو منصف اور انصاف ہے. اب آپ کہیں سے بھی قرآن پاک اٹھائیں گے، اردو میں جتنے بھی ترجمے ہوں گے نا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نا دین، نیچے لکھ دیا انہوں نے مذہب. اچھا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو چینج کرنا ہے ہم نے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر لڑکا ہر لڑکی، چاہے وہ سوٹ پہنتا ہو، شلوار قمیض پہنتا ہو، کیونکہ اسلام میں ڈریس تو ہے نہیں، ڈریس کوڈ ہے. تو مردوں کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ یہ ہے کہ میرا ناف سے لے کے گھٹنے تک کور ہو بس. اس کے علاوہ جس طرح کی مرضی، جس کلر کی مرضی، جس طریقے سے بھی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں آسانی ہے وہ کریں آپ. اس کے لیے جو پہناوا آپ کو ضرورت ہوگا وہ پہنیں. یہ ایک ایسا معاملہ جیسے شلوار قمیض، ٹھیک ہے، یہ میرے نبی نے تو کبھی نہیں پہنی. ہاں یہ تو اسلامی ڈریس نہ ہوا نا. اسلامی ڈریس تو وہ ہونا چاہیے تو میرے نبی نے پہنا. بالکل ٹھیک بات. آپ کنسلٹنٹ بھی ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، اتنے سارے کام کیسے کر لیتے ہیں؟ یوٹیوب میں نہیں کرتا سر. اصل میں یوٹیوبر ایک خاص پروفیشن، یوٹیوبر کا ایک خاص ٹیگ ہے، موٹیویشنل اسپیکر کا ایک خاص ٹیگ ہے. یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ایک دھندا ہے، پروفیشن ہے، وچ از اے گڈ پروفیشن ان لا رہتے ہیں. پاکستان میں نہ کریں بس یہ کام. بس ایک قوم، کیا لفظ بولا، جہالت کے علاوہ اچھا لفظ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ لا علمی نہیں ہے، یہ نخرہ نہیں میں اٹھانے دوں گا پاکستانیوں. لا علم ایک الگ چیز ہوتی ہے. کسی کو بھی نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ او بھائی یہ تم نے دین تباہ کر دیا، بڑے لا علم آدمی ہو، اس سے کوئی علاج نہیں ہونا. کینسر کے پیشنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ کینسر کا مرض ہے بھائی، یہ دوائی ہے اس کی. تو اور یہ بائی دا وے قرآن سے میں بھی آپ کو ثابت بھی کر دیتا ہوں. مگر موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا، وہ اس قوم کو زیب دیتے ہیں جس قوم کے اخلاقی اور جو کمپیٹنٹ، اپنی اپنی فیلڈ کے کمپیٹنٹ لوگوں کی شرح خاص تناسب میں ہو. جب ایک گاڑی الٹی چل رہی ہے اس کو ریس نہیں دیتے ہوتے. موٹیویشنل اسپیکرز ضرورت ہوتے ہیں قوم کو ریس دینے کے لیے کہ بھائی اور بڑھاؤ، انرجی لے کے آئے. ایک انکمپیٹنٹ قوم کو ریس دے دیا آپ نے، وہ الٹی گاڑی چلا رہے ہیں، وہ تو وہ کھڈے میں ہی جائے گی نا پیچھے، یا کسی اور کو مار دے گی. سو ہمیں اس وقت مورل ٹرینرز کی ضرورت ہے. پہلے دن سے قبر تک کا یہی کام ہے کہ ہر وقت مورل اپلفٹ کرتے رہیں. تو جب مورل ٹرینرز آئیں گے نا پوری قوم میں، تو ایک نسل میں انشاءاللہ کام ہو سکتا ہے. مگر اگر وہ نہیں ہوئی تو موٹیویشنل اسپیکنگ بند کروائیں. یوٹیوبنگ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی طرح چل رہی ہے، وہ مسلم لیگ والے ہوں، پی ٹی آئی والے ہوں، جو بھی ہوں. یہ جو واٹس ایپ گروپس میں چل رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو نکال دیا گیا وہاں سے بھی ادھر سے بھی، بہت کچھ علامت، یہ مورالٹی، یہ جہالت نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے. کبر، جہالت، تہمت مکس اپ، تب اتنا وہ کیسے کہتے ہیں کانفیڈنس آتا ہے. تو نکال دیا گیا تھا یا نہیں، اس کا ثبوت کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس کے بغیر تم نے کیسے اتنی بڑی تہمت ہوا میں چھوڑ دی؟ اللہ کی قسم آخرت والے دن ٹیلنور کا سی ای او، زونگ کا سی ای او اور میں تینوں اکٹھے کھڑے ہوں گے کہ یار یہ ہے وہ ان پہ تہمتیں لگاتا تھا. تم نے خالی میرے پہ نہیں لگائی، ان دو کفار پہ بھی لگا دیا. کفار، نعوذ باللہ، کفار. وہ زونگ کا تو پکا خود اپنے آپ کو کہتا ہے بھائی میں نہیں اللہ کو مان. ٹیلنور کا تو کرسچن تھا جب میں گیا تھا. تو انہوں نے تو نہیں چھوڑنا. تم غیر مسلموں کے ہاتھوں بدنام ہونے والے ہو کہ ہم پہ تہمتیں لگاتا رہا. تو میں تو پتہ نہیں، اللہ کرے میں اس ہوش میں نہ ہوں جس میں میں ابھی ہوں، کیونکہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہاں پہ میرا یہ $5,000 پر آور ریٹ نہیں ہونا، وہاں پہ کوئی اور ہی ریٹ ہونا ہے. ادھر تو نہیں میں چھوڑنے والا تہمتوں والوں کو. الحمدللہ میرا I am still am
the darling of telecom. My Zong is my family. Actually, Telenor is also my family. Even though बड़ा कम टाइम गुजरा, मगर इधर मेरा अल्लाह की तरफ से ऐसे ही होता है. मैं जिस भी ग्रुप में रहा हूँ, मेरे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है. तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? अभी भी जारी है सर. मैं तालीम तो हर इंसान को बता दूं जो सुनेगा कि मुसलमान मरते दम तक तालिब इल्म है. जिस दिन उसने ये सोच लिया कि वो आलिम हो गया है या ख़त्म हो गई कहानी, यही किया ना हमारी पिछली 2-3 नस्लों ने. MA कर लिया है, बस कहानी ख़त्म. अभी भी एक मेरी सर्टिफिकेशन चल रही है एक और अल्लाह के किताब के ऊपर, और मेरे अभी एक सोर्स कोड .academy मेरी वेबसाइट का नाम है. उसमें हम अभी 24 आवर्स अगो मेरा 3 एक्चुअली इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर हैं, उनके साथ मेरा एक स्टूडेंट एक प्रोफेसर है, और मतलब PhD हैं दोनों. तो हदीस की रिसर्च कैसे करते होते हैं वो मेरे कोर्स को करिकुलम बना रहे हैं. और मेरे पास 113 मुल्कों से स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एकेडमी में. 113 मुल्कों से, और सब अल्लाह के नाम पे आए हुए हैं. कोई वो फ्रेंच सीखने, स्पेनिश सीखने या फिज़िक्स में PhD करने नहीं है. हाँ, मैथमेटिक्स है, कुरानिक मैथमेटिक्स है. फिज़िक्स है तो कुरान पाक के अंदर सब कुछ कुरान से रेफरेंस. हम बल्कि वो वाली क्वेश्चन आप रन करवा रहे हैं. देखिएगा अब तो कुछ चीज़ें हम एक्सपोज मतलब यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं. देखो मुसलमान बच्चे हैं 12-12 साल के जो ये क्वेश्चन रन कर रहे हैं. तो कल रात तक वो 2 अहबाब मेरे अभी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे कि हमें अभी पूरा कोर्स करवाएं. तो फिर मैंने कहा ऐसा करो पहले मुझे करा दो कोर्स, ताकि मुझे पता चले कि इसकी जो है ना जो ट्रांसलेशन किस एंडे से 2 साल का है ना. ऐसे तो खैर है 2 साल करा दे मुझे यार, मुझे कौन सा कोई वो है कि 2 दिन में करा. जैसे नहीं हम आपको करिकुलम देते नहीं, मुझे पहले वो कोर्स करा. इसलिए नहीं कि रोज़ मैंने क्लास लेनी तेरी, मुझे पता चले करिकुलम डिज़ाइन कैसे करेगा तू, फिर मुझे तुम एक सिमुलेशन में जाओगे, 3-1 महीने में मुझे समझ आ जाएगी कहानी क्या है. इतना तजर्बा हो गया. तो अब वो 3 महीने के लिए मेरे साथ एक अटैची है, वो मेरे साथ हर वक्त रहेगा. मतलब हर रोज़ 2 घंटे की मीटिंग हुआ करेगी मेरी उसके साथ इंशाल्लाह. वो कुरान के अंदर रिसर्च कैसे करते हैं एज एन एकेडमिक एक्सपर्ट, ठीक है, उलमा की तरह, और उसको इन लाइट ऑफ द करंट वर्ल्ड व्यू देना है. ये करिकुलम बन रहा है हमारा. और हदीस के अंदर भी. बचपन में शरारती थे, खामोश तबा थे? बचपन में मैं अभी भी मेरे से ज़्यादा शरारती नहीं है दुनिया में. मैं तो पक्का सबसे ज़्यादा मतलब मैं आज तक कोई स्कूल नहीं से नहीं निकाला गया, कोई क्लास नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है. मैं बहुत शदीद शरारती आदमी. मेरा बेटा भी उतना ही शरारती है, अब मेरी बच्चियाँ भी उतनी शरारती हैं. ननिहाल की फैमिली वो इंतहाई हिल्म वाले, ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा हिल्म है, नरमी है, और बहुत ज़्यादा इट्स लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ द फाइनेस्ट वीमेन विच आई वाज रेज्ड इन. तो लाइब्रेरी का मतलब एक बहुत ही एक माहौल ऐसा था कि जिसमें आप ना अपने आप को कैरी इस तरह करते थे कि यानी ये वाले ननिहाल वाली जो फैमिली थी वो ख़वातीन वो 5% वाली थी. कोई भी किसी भी परसेंटेज में हो सकता है. साहिल अदीम की अम्मी होना, बहन होना, खाला होना कोई निशानी नहीं है कि कोई आलिम है जाहिल है. अल्लाह की किताब बताती है कि कौन आलिम है कौन जाहिल है. जिस मर्जी का बाप हो, जिस मर्जी का भाई हो, जिस मर्जी का बेटा, कुरान बताएगा कि जाहिल कौन है. आपने ये जो सोर्स कोड जो कंपनी बना रखी है ये क्या करती है? सोर्स कोड सर एक प्रोफेशनल कमर्शियल कंपनी, ट्रेनिंग कंपनी है. ये 2010-12 में मैंने रजिस्टर कर ली हुई थी, ठीक है. मैं जोंग में उस वक्त एम्प्लॉई था, और उस वक्त हम रिसर्च के लिए ये करते थे. रिसर्च ये जो स्टैट्स आते हैं ना मेरे पास, ये असल में रिसर्च होती है, ठीक है. उस वक्त हम मेरी क्योंकि टेलीकॉम में ना बहुत ज़्यादा रिसर्च एजेंसीज के साथ लिंक्स थे, तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था क्योंकि मैं था भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, तो वहाँ से भी मैं रिसर्च करता था, कनाडा अमेरिका में भी. यहाँ आके ना मुझे पता चला कि पाकिस्तान में रिसर्च बहुत टफ है. तो मैंने असल में एक एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी के तौर पे सोर्स कोड को इंट्रोड्यूस किया था. सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी तकरीर पर, आपके ट्रेनिंग पर पाबंदी क्यों लगा दी गई थी? उन दिनों मैं ना, अरे बाय द वे मैंने कुछ चेंज नहीं किया ना उससे पहले ना उसके बाद. अचानक सर्कुलर आया हमारे पास, और हमारे पास क्या, हम एंट्री स्कूल यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे थे, तो गार्ड को तो नहीं पता होता क्या. तो जिस स्टूडेंट बॉडी ने हमें बुलाया था उसने कहा सर पहले आप डायरेक्टर साहब का चाय पी लें. तो हमने कहा ठीक है, क्यों नहीं, हर दफ़ा ऐसे ही होता है. तो हम वो गए हैं चाय पीने, तो डायरेक्टर साहब ने चाय नहीं पिलानी थी हमें, मतलब पी थी चाय, बड़ा कर्टीस आदमी था, मगर ही सेड कि भाई हमें ये देखो सर्कुलर, ये आपका नाम का सर्कुलर है, सॉरी आप हमने बुलाया, यू आर आवर गेस्ट बट वी कैन नॉट लेट यू इन. सो आई सेड कैन यू चेक के हर जगह पे है आपके पास है. कहते हैं गवर्नमेंट के लिए, ये आप क्या समझ रहे हैं, ये हमें स्पेशल आया है. सो दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट कि कहानी कुछ और है. तो मैंने पूछा जब उससे कि क्या
کوئی کاز تو دی ہوگی سر, ہمیں تو خالی سرکولر آیا سر, ہم اٹ از ابو مائی پے گریڈ ٹو, اور ہمیں پتہ چل بھی نہیں سکتا جس طریقے سے ہے. تو اس وقت انٹرم گورنمنٹ تھی شہباز شریف کی, تو آئی couldn't really فائنڈ آؤٹ وائی اینڈ کہاں سے ہوا ہے. بہرحال پھر ہم نے ایک اور بندے کے تھرو پتہ کیا, کیونکہ ہمارے سارے یہ فری سیشنس تھے, مگر دس از مائی لائف. تو ہم نے ایک جگہ چیک کروایا, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی ایک پٹیشن لکھ دیں کہ او میں معذرت چاہتا ہوں یہ اور یہ, کیونکہ آپ نے کوئی ہیٹ اسپیچ بول دی ہے کہیں پہ اور ایور. ایسے کون سی ویڈیو میں بولی ہے. پھر بہرحال مجھے پھر کالیں آ گئی تھیں, انہوں نے بتا دیا تھا کہ بھائی تم پہ کیسز ہیں. سر کوئی کیس ہو تو مجھے کال کی نہیں آئی ابھی تک, کہ تو آ جائے گی کال سر, صبر کرو, سب کالیں آئیں گی تمہیں. آپ اس کے بعد سے کالیں رکی نہیں بھائی, اچھا اب سے کالیں ہی آتی. آپ کے والد صاحب عدیم ہاشمی صاحب جی پاکستان کے بہت مشہور شاعر اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں رکھے اور اعلیٰ درجات میں آمین. داخل کرے. آمین. کبھی خود محمد. آمین آمین. کبھی خود شاعری کا خیال نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا تھا, میرے تو خون میں شاعری, میرا تو آئی تھنک آل آف میرے بھائی, ہم چاروں بہن بھائی لکھتے ہیں. آبویسلی ایک لیول کا تو نہیں لکھ سکتے. میرا جو ذریعاب میرا چھوٹا بھائی جو ہے, آئی تھنک اس لیول کا تو میں نے آج تک شاعری نہیں پڑھی. وہ تو بہت آگے, وہ تو 7 لیول کی شاعری کرتا. جی ہاں, مگر شاعری ہمیں چونکہ خون میں سکھائی بھی گئی تھی نا, تو ہم غلط شاعری کو, مطلب کہ کوئی بندوق کی گولی مار دینا وہ کم تکلیف ہوتی ہے, غلط شعر سننا تکلیف ہوتی ہے. اس لیول کی ٹریننگ ہے. شاعری تو ہمارا وہ, مطلب مجھے یاد ہے 6th 7th گریڈ میں نے غزل ترتیب شروع کر دی تھی, بلکہ اس سے بھی کم. او مائی گاڈ, نہیں اس سے بھی پہلے میری پہلی نعت تھی, مجھے یاد ہے میں نے پہلی جب لکھی تھی. چھوٹا تھا میں بہت اس وقت. وہ تو ظاہر ہے وہ کیسی لکھی ہوگی مجھے تو نہیں پتا, مگر لکھنے کا والا معاملہ تو. اور بائی دا وے ہم چاروں چھپ کے لکھتے تھے, ایک دوسرے کو نہیں بتاتے تھے. یہ نہیں ہوتا گھر میں اچھا میں نے غزل لکھی ہے. تھوڑا سا نا ایک شائنس تھی کہ یار یہ اپنا کا. میں نے پہلے اپنے بھائی کی غزل سنی تو تقریباً 150-200 غزل لکھ چکا ہوا تھا. آپ کو خود اپنا کون سا کلام, کون سی غزل یا کون سی نظم سب سے زیادہ پسند ہے؟ سخن خاموش تھا ساحل بڑے زمانے سے, سخن خاموش تھا ساحل بڑے زمانے سے, لو ہم نے بات شروع کی اسی بہانے سے. واہ واہ. تجھے ڈرائیں گے پھر آشنائی کے سائے, تجھے ڈرائیں گے پھر آشنائی کے سائے, کبھی گزر تو صحیح میرے آستانے سے. واہ واہ. نوجوان زیادہ تر آپ کے پاس کس قسم کے مسائل لے کر آتے ہیں؟ میرا خیال ہے الحمدللہ اب میرا امپریشن بھی وہ بن گیا, میرے سامنے کوئی ایسا نہیں آئے گا کہ سر وہ میری طلاق ہو رہی ہے تو بتائیں. میں اس طرح ہم نہ دیں. یہ لوگ میرے ساتھ مسائل آتے ہیں کہ سر یہ بتائیں اس وقت کون سی جگہ پہ ایسا کلسٹر ایکٹیویٹ کیا جائے, کیسے کیا جائے جو کہ مجھے فلسطین کے ساتھ کس طریقے سے لنک کر سکے. ٹھیک ہے, اور میرے پاس بھی کلسٹر ہے پہلے سے, مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ اکیلا اکیلا آنا ہے. تو آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں الحمدللہ میرے پاس. اور میری ای میل باکس کم از کم 500-600 میلز صرف ان آئیڈیاز کی ہیں پر ڈے کی بات بتا رہا ہوں. پر ڈے 500-600 میل صرف ان آئیڈیاز کی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پاکستانی لڑکے اور لڑکی ہیں. تو میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ لڑکے اور لڑکی میں ٹیلنٹ ماشاءاللہ کتنا ہے پاکستان میں. برین آئی کیو کہاں سے کہاں جا رہا ہے, کیونکہ میں آپ سے کہا ہے میں تو ایکسپیریمنٹر ہوں, مجھے سیمپل چاہیے ہوتا ہے. اتنا سیمپل آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ بھی سوالوں کا, تو آپ کو ایگزیکٹ پتہ چل رہا ہے کہ کتنے پانی میں قوم. تو ماشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل. ماہانہ کتنا کما لیتے ہیں؟ میرے ماہانہ والا سسٹم ہی نہیں سر, اور یہ نکلیں اس ماہانہ سے. اچھا. اللہ کی قسم پیسے درختوں پہ لگتے ہیں, یہ پچھلے 2 بابوں نے ہمیں غلط بتایا تھا. یہ فلسفہ توڑیں کہ بیٹا پیسے درختوں, اللہ کی قسم پیسے درختوں پہ لگتے ہیں. بس ہمیں ایمان توکل سے ہٹانے کے لیے نا یہ تھیوری دی گئی تھی. جس نے بھی پیسے بنائے ہیں اس کے تکے لگے ہیں. جس بندے کے اوپر چھوڑ دیں گے روڈ پہ کھڑا ہو جائے گا کہ ہماری اتنی اوقات نہیں. اللہ کی قسم یہ درخت ڈھونڈنے ہیں, آپ نے بچوں سے کہنا ہے اس درخت کو ڈھونڈ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تانتا باندھنا ہے تیرا. مقدر مانگا کرو, یہ مہارت نہ مانگا کرو. سارے ماہر مقدر والوں کے پیروں میں ہوتے ہیں. سو اصلی کہانی ہے پیسے درختوں پہ لگتے ہیں. اس کا مطلب سمجھ لیں کہ بغیر کسی وجہ کے, آپ کے بغیر کسی ٹیکنیک کے آسمان سے آئے گا یہ سارا معاملہ. بس آپ کا پرپز کلیئر ہو, ٹھیک ہے, کہ کتنا کہاں پہ لگانا ضروری ہے. یہ جو ہمارے پاکستانی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو پیسہ کمانا ہے یہی اصل کامیابی ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں سر, سب سے بڑا کینسر یہ ہے. غریب قوم کو یہ جملہ اتنا خوبصورت لگتا ہے نا, چاہے وہ نہ بھی کما سکتا ہو. یہ بچے کو ٹافی دینے کے مترادف ہے. بھائی وہ تو اس کو تو پھر کچھ کھلونے کے سیکریفائز کر دے گا
یہ مرتے کو جان دینے کے مترادف ہے. غریب قوم کو پیسہ والی بات کرنا ہے، اس لیے میں ان کے خلاف. پیسہ بنانا اگر اصل کامیابی ہوتی تو نعوذ باللہ سارے میرے نبی جو ہے نا وہ یہ فیکٹر آؤٹ کر رہے ہیں کوشچن سے. پیسہ لگانا جو ہے نا اس کا مصرف اگر اللہ کے کام ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اصل کامیابی. اگر پیسہ نہیں آ رہا اللہ کا کام ہے، آ رہا ہے لگانا آپ کا کام ہے، کیونکہ جو آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا کام ہے. یاد رکھیے گا آپ کو آپ کے پیسے کبھی بھی نہیں ملتے، آپ کو ہمیشہ لوگوں کے پیسے ملتے ہیں. لوگ اگر وہ والے کاموں کے پیسے ملتے ہیں، وہ والے کام اگر آپ نے اللہ والے چن لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں کہا نا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کا مددگار بن جا. ٹھیک ہے، یاد رکھنا. یہ سورہ صف کا آخر رکوع پڑھ رہا ہوں اس لیے خود پڑھیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. کونوا انصار اللہ، اللہ کو تو نہیں مدد کی ضرورت، میرے رب کو مدد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، سو یہ کما قال عیسیٰ ابن مریم علیہ الحوارین، کہ جب جیسے حضرت عیسیٰ نے اپنے حوارین سے کہا تھا نا کہ جاؤ اللہ کے مددگار بن جاؤ، تو ان کے حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں مددگار اللہ کے، اور انہوں نے کیا کر کے دکھایا. پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب کہا نا کہ 2 مال تو اللہ کی راہ میں، تو ابو درداء نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ تم سے پیسے مانگ رہا ہے. میرے آپ کو پیسے چاہیے؟ ذرا سوچیں اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی unless you are in a state where you can actually come and do a bigger damage to the evil، تب تک آپ بس اسپیکٹیٹر ہی ہیں نا، کیا کریں. آپ کے خیال میں پاکستان میں جمہوریت، خلافت یا آمریت، ان میں سے کون سا نظام زیادہ بہتر ہے؟ آمریت ہو یا خلافت ہو یا کوئی اور نظام ہو، جمہوریت جو ہے نا اس کے لیے ہم ریڈی نہیں ہیں. اور سچ بتاؤں دنیا کا کوئی ملک ریڈی نہیں ہے، کیونکہ عوام جو ہوتی ہے نا، عوام نہ اتنا ایکیومنٹ رکھتی ہے نا، سینس رکھتی ہے، چاہے امریکہ کی ہو، چاہے وہ برطانیہ کی ہو یا چائنا کی ہو، یا ان کے پاس نہ ٹائم ہوتا ہے، نہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، نہ ہی اتنی نمبرز کے اندر انسان اکٹھے کر رہے ہیں تو کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر بندہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ نواز شریف کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں، کس چیز میں اتنی ساری پالیسی میکنگ میں، پروجیکٹس میں، اور تمام تر مسائل کو حل کرنے کا اس کے پاس جگرا بھی ہے کہ نہیں، اتنی کریج ہے کہ ڈیسیژن لے لے. عام عوام کو کیا پتہ. سو جب ایک بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے ڈاکٹر کی شناخت کیسے کرنی ہے، تو وہ اپنے باپ، بہن، بیٹی، بیوی کو ایسے بندے کے پاس جا کے او ٹی میں چھوڑ آتا ہے جو ڈاکٹر نہیں ہوتا، تو مارے جاتے سارے. اس لیے آپ ان لوگوں کو جو کوالیفائڈ ہی نہیں ہے اس طرح کہ سب سے بڑا ڈیسیژن کہ لیڈر کون ہوگا قوم کا، اس کے لیے سب سے ویک اینٹی کو اگر آپ انوالو کریں گے تو سب سے ویک لیڈر ہی آئیں گے. یہ اصل میں مسئلہ ہو رہا ہے. اسے ڈیموکریسی سب سے بڑا گناہ بن جاتا ہے اس طرح. اللہ پاک سے ڈرایا جاتا ہے. اللہ پاک کی جو پیار والی خوبیاں ہیں، جو اس رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، ہمیں وہ نہیں بتایا جاتا. کیا آپ نے 1 کروڑ روپے کی بات کر دی ہے، 25 کروڑ روپے کی بات کر دی. واہ واہ، 25 کروڑ روپے تباہ ہو گئے، ضائع ہو گئے ہمارے، اللہ کی قسم. جب پاکستانیوں کو سیمپل لیں گے، میں لیتا ہوں اسکول کے بچوں سے لیتا ہوتا نا، اور میں بہت ہیوی سیمپل دیتا تھا کہ پہلی چیز کیا ذہن میں رہے، میں کہوں گا اللہ. اور بھی 1000 اور ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ بھی سب یہی بات کرتے تھے، جو آپ صاف سزا، قہر، ڈر کا فیلنگ لانی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اتقوا اللہ کا مطلب انہوں نے پاکستان میں پتہ کیا لیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بہانے ڈھونڈ رہا میں سزا دینے کی. یہ ہے جو مطلب ہم نے لیا ہوا. اللہ تعالیٰ میرا بہانے ڈھونڈ رہا ہے معاف کرنے کے، اللہ تعالیٰ میرا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کس طریقے سے محبت اور رحم کے تھرو کوئی تو بچ جائے، سارا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے. ایسا رب میرا، یہ ہے میرا رب. اور ہمیں کیا بتایا ہوا ہے کہ جیسے بس یہ ہوا تو بس کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے، مطلب میرا معاف کرنے والے رب. بچوں کو اگر پتہ ہو نا تو بچے دنیا میں پیار محبت شروع کر دیں. بچوں کو بس وہی نا ڈیفینیشنز کی بات ہے، بٹ صرف ڈیفینیشنز ہم ٹھیک کروا دیں ایک دفعہ. اور ویسے ہی بتاؤں، عیسائیوں کو یہی ڈیفینیشن ٹھیک بتائی جاتی ہے رب کی، وہ مرسی اور لو کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے اپنے. روحانیت اور تصوف میں کیا فرق ہے؟ تصوف سر ایک اسٹڈی ہے، ٹیکنیک ہے، میتھڈالوجی ہے، پرپز کے ساتھ ہے. روحانیت اس کا نچوڑ ہے، ایسنس ہے. روحانیت کا مطلب ہے کہ آپ پہچان کتنی ہے، اور تصوف کا مطلب ہے کیسے کرنی ہے، کہاں لے کے جانا ہے اس پہچان کو. تصوف ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اس کی ساری اپلیکیشن قرآن
اور قرآن ہی کے تھرو، اللہ تعالیٰ کے اذکار کے تھرو. میں تصوف پریکٹس نہیں کرتا، مگر میں نے جس طریقے سے جن اساتذہ سے پڑھ لی ہے، نہ صرف ان کے پاس لاجیکل آرگیومنٹس ان کے کیسے ہونا ہے، بلکہ بس اتنی سی بات پاکستانیوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ شریعہ، اصول اور قوانین اللہ تعالیٰ کے دنیا پہ نہ ہوں یا اس خطے پہ نہ ہوں جہاں رہتے ہیں، وہاں تصوف پریکٹس ہی نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ بتایا نہیں جاتا کہ بھائی آپ پورے ببل کے اندر سارا کچھ خراب ہے، بیچ میں آپ نے ایک نقطہ رکھ لیا ہے کہ جی وہاں پہ میں اپنے آپ کو مطلب پانی کے اندر ڈبکی لگا کے آپ خشک نہیں رہ سکتے، سمجھے؟ تو آپ اگر خشک رہنا ہے تو پہلے پانی سے باہر آئیں، پھر آپ خشک رہ سکتے. تو تصوف تب تک نہیں چلے گا جتنے مرضی اذکار کر لیں، جب تک آپ پورے کے پورے اس خطے میں، اس علاقے میں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون پوری طریقے سے سینٹرلائز نہ کر چکے ہوں. تو شریعہ پہلے ہے، تصوف بعد میں. میں اس پیر کو پیر نہیں مانتا، میں اس ولی کو ولی نہیں مانتا جو اللہ کے نظام کے لیے سب سے بڑی کوشش نہیں کرتا، لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے سب سے بڑی کوشش اللہ کے نظام کو لانے کے لیے نہیں کرتا. اس کے بجائے اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر کے سمجھتا ہے کہ فرض پورا ہو گیا. آج کے دور میں سب سے بڑا صوفی کس کو مانتے ہیں آپ؟ صوفی اسحاق صاحب کو مانتا تھا میں، اللہ ان کو ان کی درجات بلند کرے. آئی تھنک میں نے لائف میں اس لیول کا بندہ نہیں کبھی دیکھا جس طریقے سے انہوں نے اپنی لائف اس مشن پہ گزار دی اور کر دیا. ابھی بھی بڑے ہیں، کیا ان کے نام بتاؤں، مگر ان کو کوئی جانتا نہیں ہے ان کو. سو بہرحال یہ میں پھر بتا دوں، صوفی جو ہے نا، علی بن ابی طالب سے لیتا ہوں، سارے صوفیوں کی لائن ادھر ہی ملتی ہے جا کے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا علی بن ابی طالب دن کو مجاہد تھا تو رات کو صوفی تھا. آپ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جنت کمانا بہت آسان ہے، جبکہ ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ ہماری جو نسل ہے یہ دین سے بہت دور ہو چکی ہے. اسی لیے تو جنت آسان ہے نا. ٹھیک ہے، جاہلیہ کے دور میں اسلام شروع کرنا سب سے بڑا کام تھا اس وقت، اسی لیے مقربین آئے تھے نا. سب سے بڑی جنت ان کو ملنی تھی، اور کیونکہ کام ٹف ہے مگر سمجھنا سب سے آسان ہے. جب سب چیزیں تباہ ہو گئی اور آپ پہلا بندہ بنے نا کام صحیح کرنے والا، تو اس کا درجہ ہی اور ہوتا ہے. سارا کچھ ہی ٹھیک چل رہا ہو، اس میں آپ نے کیا گوٹا کناری پوری ٹھیک کرنی ہے آپ نے، اس میں کیا آپ نے کرنا ہے، اس میں اس کا تو میرا نہیں خیال کہ اس سے ٹف کوئی مثال امتحان ہوگا کہ جا کے جنت کے اندر تصحیح کرو. پاکستان سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے معاملات ہم پورے کرتے ہیں، اور جاؤ تم جا کے ٹھیک کرو. اور کیا ٹھیک کریں؟ اس کا مطلب پتہ ہے گا، پھر آپ اور جو اوج پہ لے کے آئیں معرفت اللہ کو تک کنیکٹ کریں سب لوگوں کو. وہ ٹف کام ہے. یہ ٹف کام ہے کہ بھائی ہم اس وقت لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے بیسک گناہوں سے روکیں. لاجیکل بات. تو یہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں. لوگوں میں یہ جو دین سے دوری ہے، کیا اس کی وجہ لوگ خود ہیں یا علماء ہیں؟ دونوں ہیں، اور میں ہوں اس کی وجہ نہیں، کہیں اور نہیں جائے گا. اسلام آپ سے شروع ہوگا ہمیشہ. میں ہوں، لوگ اسلام سے دور ہیں، اس کی وجہ میں ہوں. میری پرفارمنس اس لیول کی ہونی چاہیے تھی کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ جو کہہ رہا نہیں، میرے بیٹے کو بھی چاہیے کہ میں بھی اس طرح کا بناؤں، میری بیٹیاں ایسی ہوں. ٹھیک ہے، جب تک ڈیفینیشن صحیح نہیں ہوں گی، دین کا ڈیفائن ہی غلط کیا، انہیں مذہب بنا دیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیسے آئیں گے لوگ دین پہ؟ تو ڈیفینیشن ٹھیک کرنا میرا کام ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ ہم اس وقت قرب قیامت میں جی رہے ہیں، تو قیامت کب آئے گی، کو اندازہ ہے؟ نہیں، یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. مگر اللہ نے یہ جب 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو کیا قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے کہا تھا ان کو یہ جواب دو کہ بھائی جلدی آئے گی. مگر صرف اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی، ہمیں نہیں پتہ. اور جلد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 50 سال 100 سال. جلد کا مطلب کوئی میجر ایونٹ آپ رہ نہیں گیا. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا نا تو کہتے تھے کہ میجر ایونٹس رہتے ہیں، بڑا کچھ ہونا ہے، بڑی قوموں نے آنا ہے. اب کسی اور قوم نے نہیں آنا، اب اسی قوم پہ قیامت آنی ہے. یہ اس سے بڑا انڈیکیٹر کیا ہے کہ ہم آخری ٹائم میں. اب کیسے پتہ ہے کہ اس کے بعد کوئی قوم نہیں ہے؟ کیونکہ میرا نبی آخری نبی ہے، اب کوئی قومیں نہیں آنی. یہ اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آگے لے کے چلے گی، اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہی تصحیح کرنی ہے کہ بھائی یہ نہ سارے مارے جائیں. سو اب تو کوئی نبی نہیں آنا، اب تو نئی قوم نہیں آنی. نئی قوم نہیں آنی تو آخری قوم ہم ہیں. یہ ہے سب سے پہلا اسٹیٹسٹیکل آنسر کہ اب قیامت قریب ہے. کتنا، یہ تو نعوذ باللہ، یہ تو کوئی مسلمان بھی صرف اللہ کو پتہ ہے. جو موٹی موٹی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں، ان میں سے ابھی تک کوئی پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وہ کوئی ایک دو بندہ کہے نا ہاں وہ فلاں، اور نہیں مجھے بھی پتہ ہے کچھ تو پوری ہوئی ہیں، مگر نہ یاجوج ماجوج آئے ہوئے ہیں، نہ عیسیٰ ابن مریم آئے ہوئے ہیں، نہ امام مہدی آئے ہوئے ہیں، نہ دابۃ الارض آئی ہوئی ہے. اور بھی بتاؤں گا تفصیلیں، آپ کو میرے پچھلے کاموں میں پتہ ہی ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں
1 करोड़ से ज़्यादा ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिनकी उम्र 35 साल से ज़ायद हो चुकी हैं और उनकी शादियां नहीं हुई। ये जो है शादी का म्यार क्या होना चाहिए, हमारा दीन क्या कहता है? मैं तो दुनिया को ऐसे देखता ही नहीं हूँ सर। एक सर्वे के मुताबिक कम से कम 6 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं जिनको 35 साल से ज़्यादा उम्र है, उनको इस्लाम का कुछ पता ही नहीं है। ये है असली सर्वे, ठीक है। एक सर्वे के मुताबिक 12 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी मर्द ऐसे हैं जो 40 साल प्लस क्रॉस कर गए हैं और उनको इस्लाम के बेसिक्स उलट बताए गए थे। ये है असली मामला। अल्लाह का करम है उनकी शादियाँ नहीं हुई जो आप कह रहे, नहीं तो और ऐसे आ जाते थे। और 24.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें तागूत का मतलब ही नहीं पता। क्या पता चल गया? अब सबको पता चल गया। अब ये मेरा तर्जीह है कि शुक्र है कि काफ़ी सारे मर्दों की और औरतों की जिनकी नहीं हुई शादियाँ उस उम्र में तक नहीं हुई, वरना उन्होंने अपने जैसी कॉपियाँ और बनानी थी और कौम और तबाह हो जानी थी। जिनकी हुई हैं उन्होंने देखें क्या गदर मचा के रखा हुआ है। शादियाँ करें, ज़रूर करें, जल्दी करें, मगर उससे भी जल्दी इस्लाम करें। इस्लाम नहीं आया आपके अंदर तो शादी ना करें। आपको अगले 100 साल के दीन के मसाइल नहीं पता तो आप असल में जाहिल हैं। शादी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, नाहिलों के 2 बोनों के मिलने से एक और बोनी या बोना पैदा हो जाना है, कौम और छोटी होती जा रही। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आदमी को 4 शादियाँ करनी चाहिए या नहीं। आदमी को 400 शादियाँ कर ले मेरी तरफ से, 4 लाख शादियाँ कर रहा है। अली, आमिर, जुनैद, 4 लाख शादियाँ करो भाई। और भाई पहले मकसद तो क्लियर करो। हैव किड्स विद अ पर्पस, डोंट हैव अ पर्पस टू हैव किड्स। आपके नाक़दीन ये कहते हैं कि साहिल अदीम को किसी एजेंडे के तहत लॉन्च किया हाँ, गया। बिल्कुल ठीक कहते हैं। अल्लाह की कसम मुझे एजेंडे के थ्रू लॉन्च किया गया। मैं फिर कहता हूँ, सुम्मा अल्लाह की कसम मुझे एजेंडे के थ्रू लॉन्च किया गया। उस एजेंडे का नाम कुरान है, उस एजेंसी का नाम मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल है, ठीक है। अब आप जितने भी तोमती बाज हैं ना, वो उसी रब के सामने मेरे सामने खड़े होंगे और फिर आप देखना मेरा एजेंडा कैसे आपके ऊपर आप ताबे आते हैं उधर। और वो आपने को क्या नेकियां और मैंने क्या नेकियां करनी है, मुझे आपको मैंने अपने गुनाह देने हैं उस दिन, समझ रहे हैं? मेरे गुनाह आपको मिलने हैं उस दिन। छबा बेटा बच्चू उस दिन से जिस दिन मेरे गुनाह उठाएगा तू, जो मुझे तोमतें लगाता ना, ये लगाती हैं। आपके सवाब नहीं चाहिए मुझे, मगर एजेंडा तो है। एजेंडे का नाम कुरान है और एजेंसी का नाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल है। उधर से मैं लॉन्च हुआ हूँ। काश कि आप उधर से लॉन्च होते थे, काश मेरा बेटा आपका बेटा उधर से लॉन्च हो जाए। वो ये भी कहते हैं कि आपके अक्सर प्रोग्रामों में लड़ाई हो जाती है, तो ये कहते हैं कि साहिल अदीम इसलिए लड़ पड़ते हैं ताकि उनको वो और ज़्यादा मशहूर हो जाएं, और ये एक हरबा है उनका। अक्सर तो खैर मेरी लड़ाई कभी भी नहीं हुई, मगर मैं एक काम ज़रूर करता हूँ। सही पकड़ा जिसने भी पकड़ा है, गलत तरीके से पकड़ा है, पकड़ा सही है, अब तरीका दुरुस्त कर देता हूँ। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बचपन से ही ट्रेनिंग थी एक्सरे करने की। आपको मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। फील्ड साइकोलॉजी भी वायदे मुझे इसीलिए, मैंने काफ़ी सारी डिग्री हैं मेरी, 8 डिग्रियाँ हैं मेरी, ठीक है। अलग स्टूडेंट लाइफ में आप ट्रैक्स बदलते हैं ना, मुझे ये मजबूरन साइकोलॉजी करवाई थी मेरी टेलीकॉम ने कि भाई तुझे लाइसेंस नहीं मिल सकता ट्रेनिंग का जब तक कि तू सोशल साइंसेज की डिग्री लेता नहीं है। तो डिग्री मेरी कंपनी ने करवाई थी, बेल कैनडा ने मुझसे डिग्री करवाई थी। मैं करता क्या हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ऑफ कोर्स कि जितनी जल्दी मैं देख सकूं कि एक बंदे के अंदर बुत किधर छुपा हुआ है, इसका किस खुदा की पूजा करता है तू असल में, और बुत को गर्दन पकड़ लेता हूँ मैं। वो बुत की जैसे मैं गर्दन पकड़ता हूँ एकदम मुर्गी फड़फड़ाती है फिर, और जब तक मुर्गा भी नहीं हाँ वो ख़वातीन की कौन सी खूबी सबसे ज़्यादा मुतासर करती है? 5% ख़वातीन। रहम सर, अल्लाह ताला ने जो खातून में रहम डाल दिया वो हम सोच भी नहीं सकते। मेरे और आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता, हमारी बॉडी बनाई नहीं हुई रहम की, मतलब इतना ज़्यादा उसमें अल्लाह ने डाला होता रहम। वो रहम अगर एक लड़की से निकल गया तो मतलब कौमों पे अजाब आते होते थे। इतना बड़ा वाक़या हुआ है कि एक लड़की में से रहम निकल जाए और वो सेल्फिश और सफाक हो जाए। ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक ऐसी है, ये मशीन जो है, और औरत की जो मशीन है वो बनी रहम पे। जो इंसान को सबसे ज़ईफ़ुल हाल में जब पैदा होता है वो उसको माइटी मसल को नहीं दे रहे हो, लड़की को दे रहे हैं। सोचें ज़रा, जिसको हवा लग जाए मर जाए। हमें बड़ी ताकत का ज़ौफ़ है ना, ये क्या से कहते हैं, एरोगेंस है आदमी की। अल्लाह ने कहा नहीं तेरी कोई ताकत नहीं है, ताकत दिखाता हूँ तुझे कैसी होती है। वो रहम की ताकत है जिस पे अल्लाह ताला इंसानी पूरी की इंसान स्पीशी पाल रही है। औरत पूरी स्पीशी को पाल, क्या? रहम की वजह से। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? मेरी नज़दीक मोहब्बत अपना एक खुलिया जो है ना, खुलिया वो निकाल के
قربان کر دینا. کبھی دل بھی ٹوٹا؟ لڑکی کے معاملے میں نہیں کبھی نہیں ٹوٹا؟ نہیں میرا توڑے ہوں گے آپ نے؟ نہیں, میرا اس طرح کا معاملہ کبھی اس لیول پہ کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ میں سر اصل میں نا بچپن سے اسپورٹس مین تھا, تو لڑکوں میں نا میری جنگجو پرورش ہوئی ہے, تو یہ لڑکیوں کا ایکسپوجر, میری شادی بھی جلدی ہو گئی تھی نا, اس لیے. تو کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ میں نہیں کھاتا, میں سر ہفتے میں 2-3 دفعہ کھانا کھاتا ہوں بس. باقی روزہ رکھتے ہیں؟ زیادہ تر نہیں, بولا روزہ مطلب اب نہیں, روزے سے نہیں ہوتا میں, ویسے فاقی ہوتے ہیں میری باڈی ڈیزائن ہی نہیں ہوئی کھانے کے لیے. فلمیں, ڈرامے, میوزک وغیرہ سے کوئی لگاؤ ہے؟ اس فلم سے لگاؤ, اس کو فلم بولتا ہوں میں, جو پاکستان میں چل رہی ہے نا, اس سے لگاؤ ہے. یہ دنیا میں مسلمانوں نے ایک فلم چلائی ہوئی ہے. آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ میرا دین. اگر آپ کی جاسوسی پر کسی کو مامور کیا جائے تو اس پر سب سے پہلا انکشاف کیا ہوگا؟ کیمرہ آن ہے؟ ہاں. سب سے پہلے نا میرے گھر والے جس بات کو سب سے زیادہ نہیں بتانا ہی نہیں چاہیے مجھے, ڈھونڈنے بہت میرے ساتھ کافی ویئرڈ چیزیں ہوتی ہیں. ویئرڈ لائک میرے گھر والے کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے ہمیں پتہ نہیں چلا بچپن میں جن آیا تھا, اس نے جب میں تیرے جن آ گیا اور تیری کوئی نارمل حرکت ہے نہیں اب. مطلب میرے بال نا, میں ہفتے میں مہینے میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ 1.5 انچ بال کٹتے ہیں. میرے بال اتنی جلدی بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آج سے نہیں میں نے بال لمبے رکھے ہوئے بس. اور میرے ناخن, مائی گروتھ, مائی میٹابولزم از ایکسیسولی ہائی. سو میری کتاب پڑھنے کی اسپیڈ بھی, اور جو مطلب اٹس اب نارمل الحمد للہ, بہت زیادہ. وہ یہی نہیں کہ میں نے پریکٹس کی ہوئی, اللہ کی طرف سے جینیٹک ہے. تو جاسوس جب آئے گا نا تو کہ جن ہے بھاگ جائے گا لٹرلی. صحیح, اصل میں بھی ایسے ہی ہوگا. پھر ایک دفعہ میری بیگم نے مجھ سے پوچھا, کافی ایسا ہوگا تھا شادی کو, تو وہ نوٹس کر رہی تھی بیچاری, سادہ سی بندی ہے. اچھا 2 بچے میری 2 بیٹیاں تھیں اس وقت, تو بیٹیوں نے بھی اسی طرح کی رکھتے شروع کر دی تھی. تو بچی چھوٹی تھی, حالی 4 سال کی تھی, بڑی تھی, بڑی 4 سال کی تھی. مجھ سے آ کہتی کہ کوئی بتانے والی بات ہے تو بتا دو, اب تو دیر ہو گئی, شادی ہو چکی ہے, کہ تم لوگ کون ہو. میں سوچا تھا کہ کچھ پولیٹیکل سوال ہے نا, تو کیا مطلب میری ذات پات پوچھ رکھی تھی. نہیں تم صحیح بتاؤ تم لوگ کون ہو, یہ تمہارے بچے بھی ذرا ویئرڈ تھے, اور انسان والی گال ہی نہیں ہے, کوئی جنوں والے مخلوق ہو تم. کوئی ایسا خواب جو سچ ثابت ہوا اور جو میرے بتایا سارے بھی جا خواب سکے؟ سچے ہوتے ہیں الحمد للہ. جب آئینہ دیکھتے ہیں تو پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے؟ نکاحت کا. 24 گھنٹوں میں سے کون سا وقت سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ فجر کا وقت سب سے بہترین وقت ہے. آپ کی کس عادت سے گھر والے بیزار رہتے ہیں؟ تقریباً ہر عادت سے میرے گھر والے بیزار. نہیں میں سیریسلی, میری امی کھانا نہ کھانے سے بیزار ہیں. کون سی چیز ہے جو نشے کی حد تک پسند ہو؟ قرآن. ان شخصیات کو کوئی مشورہ دیں, بانی چیئرمین تحریک انصاف. یہ میں نیوٹرل ہو کے بتا رہا ہوں, اللہ نہ کرے عمران خان کو کچھ ہو جائے, تحریک انصاف اس دن ختم ہے. اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے تحریک انصاف کا کہ عمران خان کا, کہ میرے اوپر رہ گئی تھا. سو یہ مشورہ ہے کہ میک دا سکسیشن پلان رائٹ ناؤ, اینڈ اس کے لیے راکٹ سائنس آئیڈیالوجی کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے نیچے. مولانا فضل الرحمان. آپ کی وجہ سے نا یوتھ جو ہے نا وہ اسلام کی ڈیفینیشن غلط لے رہا ہے. آپ کو صحیح جگہ پہ اللہ نے پہنچا دیا تھا, اور آپ نے سارے کے سارے کام لو اسٹینڈرڈ کے اوپر کیے. یو ہیڈ دا اپرچونیٹی. مولانا طارق جمیل. ہائے اللہ کا ولی, کیا مشورہ دینا, میں کیا پھر میری اوقات میں طارق جمیل کو مشورہ دوں؟ نہیں, بس ظاہر اللہ ان کی عمر دراز کرے. خلیل الرحمان قمر. میری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے, بہت پیارا آدمی ہے ماشاء اللہ, بہت پیارا آدمی ہے, ہیرے آدمی ہے. جی ماشاء اللہ. علامہ طاہر القادری. بڑی امید سے میں سوچا تھا کہ شاید ایک اسپارک پلگ آیا ہے ہمارے, سوری سر سب کچھ ہی ڈھکوسلا تھا. حافظ طاہر اشرفی. اچھا وہ حافظ بھی ہیں, مجھے نہیں پتا تھا. دیکھیں نواز شریف اور زرداری جو ہے نا, یہ ایک میجر کرائم کرتے ہیں اسلام کے. میں صرف اسلام کی بات کرتا ہوتا ہوں, یہ دنیا کو چھوڑ دیں, یہ جو بھی ان کے ایچ.ایس.این بیک گراؤنڈز ہیں یا ہارورڈ بیک گراؤنڈ, آئی ڈونٹ کیئر. اسلام کے بیک گراؤنڈ کے اوپر مولوی جب لیک آف پرفارمنس دکھاتا ہے نا, جیسے کوئی میں نے بھی نام لیے ہیں, تو مسئلہ ہے. یہ بھائی صاحب تو پرفارمنس لیک کو الگ بات ہے, یہ تو میجر کرمنل ہو گیا نا. یو آر چینجنگ دا ڈیفینیشن آف اسلام. سو جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ اسلام میں میجر کرمنل ہو گئے ہیں, اور میں آپ کو پروو کر دوں گا, کس دن سامنے آنا میرے, میں ضرور بتاؤں گا آپ کو, اور دلیل سے بات کروں گا, ٹینشن نہ لیں. اور آرگیومنٹس میرے آپ ہی کے فرقے کے علماء کے نام کے تھرو بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے اسلام میں میجر کرائم کدھر کیے ہیں. بہت بہت شکریہ ساحل بھائی, آپ کے ساتھ سارا دن گزارا, بہت کچھ